اللہ الرحمن الرحیم۔ مقصد ثانی حیض غسل حیض میں شروع ہے۔ پہلی فاصل میں تھی کہ حیض کیا چیز ہوتی ہے، کہاں سے آتا ہے یہ۔ دوسری فاصل میں تھی کہ کس کو حیض آتا ہے، حیض کیا چیز ہوتی ہے پہلی فاصل میں۔ دوسری میں تھا کہ کس کو آتا ہے، کون سی خاتون کو کون جو ہے وہ حیض ہوتا ہے۔ تو صغیرہ اور جائزہ کا نہیں ہوتا تو باقی کا حیض ہوتا ہے۔ حیض حمل کے ساتھ بھی جمع ہو سکتا ہے، حمل کے پہلے مہینے، دوسرے مہینے، تیسرے، چھٹے، ساتویں تک بھی آ جائے تو حیض بنے گا۔ تو حیض اور حمل ایک دوسرے کے وہ نہیں ہے، ضد نہیں ہے کہ جمع نہیں ہے، جمع ہو سکتا۔ آج اچھا فاصل ثالث بھی پڑھ لیا ہم نے۔ اس میں تھا کہ اقل حیض، کم از کم حیض کتنا ہوگا، کا 3 دن ہوگا، اور ان 3 دنوں میں استمرار شرط ہے، مستمر رہیں۔ اگر خاتون میں 3 دن نہیں بن رہے تو بھی حیض نہیں ہے، یا 3 بن لیکن استمرار نہیں ہے، خطرہ بہت آ جاتا ہے، فاصلہ پہلے آئے کچھ خون آیا، پھر شرمگاہ کے اندر بھی صاف ہے، اندر اگر باقی رہے تو پھر تو حیض باقی ہے، اندر بھی صاف ہے کہ استبراء کیا ہے، کتنا داخل کیا ہے یا کوئی اور چیز، اور نکالیا تو صاف۔ یہ نکاح اس کو ہم کہتے ہیں، یہ نکاح تام جب ہو جائے، اور وہ بھی لمبے فترے کے لیے، فترہ جسیرہ نہیں ہے، لمبے فترے کے لیے، تو یہ استمرار کو ختم کر دیں۔ استمرار ختم تو حیض ہی نہیں ہے، 3 دن ہو، اور وہ بھی ایک عرفی عادی استمرار جو خواتین میں ہوتا ہے، اس استمرار کے ساتھ فترہ یسیرہ اس استمرار کو ختم نہیں۔ یہ بات ہوئی تھی، اکثر 10 دن ہوتا ہے حیض۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ 2 حیضوں کے درمیان اقل طور یعنی 10 دن کا فاصلہ ہے۔ ہم نے وہ 3 دن کیسے بنتے ہیں، اس میں 2 طریقے سے، ایک یوم کامل کے حساب سے، اگر خون رات کو آیا ہے تو یوم کامل کا حساب کرتے ہیں، اور اگر خون شام کی اذان سے پہلے اور صبح کی اذان کے بعد، یہ جو قطرہ جس کو ہم نہار کہتے ہیں، نہار میں آئے تو وہ یوم منکسر کا حساب ہم نے کرنا تھا، اور لیل میں آئے تو یوم کامل کا حساب کرنا تھا۔ یوم کامل میں ہمارے پاس 60-62 گھنٹے تھے، 3 دن بن جاتے تھے۔ یوم منکسر میں پورا 72 گھنٹہ چاہیے، 24 جمع 24 جمع 24، یہ 3 دن اس ٹائم۔ اور یہ اس کے بعد آیا تھا فاصل رابع میں، یہ آپ کو فاصل رابع کا خلاصہ بیان کرنا تھا، اور پیچھے بھی ہو گیا۔ چلو، فاصل رابع میں آیا تھا کہ حیض حائض خاتون جو ہے اس کی اقسام ہم نے کی تھی۔ تو ایک وقتیہ تھی، جس کی ابتدا جو ہے وہ ہر مہینے میں ایک ہی ہوتی ہے، مثلا 5 تاریخ کی، ہر چاند کی 5 کو وہ خون دیتی ہے، تو یہ وقتیہ ہے۔ یہ اول رویا سے یعنی حیض قرار دے گی، بس خون آئے تو حیض ہے، اور چاہے اس میں حیض والی علامات ہوں یا وقتیہ اول رویا سے ہی حیض قرار دے گی۔ وقتیہ کے علاوہ جو ہیں، جو بھی ہو، وہ صفات پہلے دیکھے گی، خون میں حیض والی صفات ہیں تو حیض قرار دے گی، اگر حیض والی صفات نہیں ہیں تو پہلے دن حیض قرار نہیں دے گی، دوسرے دن نہیں۔ ہاں، علم ہو جائے کہ یہ 3 سے بھی زیادہ مستمر رہے گا تو پھر حیض قرار دے گا۔ تو اس میں اور اس میں یہ فرق، اس نے علامات دیکھنی نہیں ہے، اس نے علامات ہی دیکھنی ہے۔ وقتیہ میں اول رویا سے حیض، اور باقی جو ہیں وہ علامات دیکھیں، علامات ہیں تو حیض قرار دیں پہلے دن سے، ورنہ انتظار کریں جب علامات نہیں ہیں، اور یقین ہو جائے کہ 3 دن سے زیادہ یا 3 دن کم از کم ہوگا تو پھر حیض قرار دیں۔ اور وقتیہ میں کہا تھا کہ اس کا تھوڑا سا متقدم ہو جائے، جو عرف نساء میں مخالفت العادہ شمار نہیں ہوتا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اول رویا سے حیض قرار دے۔ اور وہی وقتیہ اگر اس کا وقت متاخر ہو جائے تو باقی خواتین میں اس کو داخل کرو۔ کیا مطلب کہ ایسا صفات کے ذریعے سے حیض قرار دے، جو بہت زیادہ متقدم ہو جائے، 5 کو آتا ہے اور اس کا پہلی کو آ گیا ہے، 5 دن متقدم، تو یہ بہت زیادہ ہے، تو اس صورت میں بھی وہ اول رویا سے حیض نہیں بلکہ اس کو بھی باقیہ خواتین میں داخل کریں گے، صفات کے ذریعے سے حیض قرار دیں۔ یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔
اور یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ عادت کیسے بنانی ہے، ایک مہینے اور دوسرے مہینے بھی اسی طرح، تو تیسرے مہینے میں وہ خاتون صاحبۃ العادہ شمار ہوگی۔ اگر 2 مہینے ایک جیسا ہے، تیسرے مہینے میں صاحبۃ العادہ ہے۔ یہ ختم۔ آج پڑھنا ہے تو ہم یہ فصلیں جتنی بھی پڑھ رہے ہیں ہم موضوع کی تشخیص میں آئے کہ حیض ہے کہ حیض نہیں ہے۔ جب ہے تو احکام آگے ہمیں پتہ ہے کہ نمازیں ختم، روزے ختم، مسجد میں داخلہ حرام، جماع حرام وغیرہ، احکام کا پتہ ہے، بس موضوع کی تشخیص میں۔ تو اتنے تک ہم نے پڑھا ہے کہ خاتون کو ہر مہینے ایک دفعہ خون آتا ہے، یہ بڑا آسان ہے۔ اب ہے وہ خاتون کہ جس کو ایک مہینے میں 2 دفعہ خون آ جائے، اس کا حیض کون سا قرار ہو، کہ پہلا، دوسرا، دونوں، کیا ہے؟ تو کہا اس کی جس کو 2 دفعہ آیا ہے اس کی چند صورتیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پہلے اور دوسرے خون میں، ابھی اس کو خون کہنا ہے تو ہم نے قرار دینا ہے، پہلے اور دوسرے خون میں اقل طور کا فاصلہ ہوگا، یہ دوسری قسم ہم بنائیں گے، آخر میں پڑھیں گے۔ اقل طور کا فاصلہ آ گیا، یعنی پہلے خون کے ختم ہونے اور دوسرے خون کے شروع ہونے میں 10 دن، 12 دن، 15 دن کا فاصلہ، یہ آخر میں۔ ابھی ہم پڑھ رہے ہیں وہ کہ جس کا پہلے اور دوسرے خون کے درمیان 10 دن کا فاصلہ نہیں ہے، 10 سے کم دن کا فاصلہ، 9 دن کا، 6 دن کا، 7 دن کا، 5 دن کا، ایسے فاصلہ۔ تو اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کہا اس کی 2 صورتیں ہیں، یہاں ہم وہی 2 صورتیں پڑھ رہے ہیں کہ جس کا خون آیا پھر نکاح تام، یہ لفظ یاد رکھو، نکاح تام یعنی اندر بھی نہیں ہے، بالکل تام، تو پھر خون آئے گا، تو درمیان میں 10 دن کا فاصلہ نہیں ہے۔ تو یہ والی جس کا یہ 2 خون ہے اور درمیان میں فاصلہ نہیں ہے 10 دن کا، اس کی 2 قسمیں ہیں۔ ایک دفعہ ایسی پہلی قسم جو ہے کہ خون آیا ہے، پھر فاصلہ آیا ہے، اور پھر خون آیا ہے، اور یہ فاصلہ جمع دونوں خون یہ 10 دن ہی نہیں بنتے۔ مثلا اس کو 3 دن خون آیا ہے، 3 دن فاصلہ آیا ہے، اور پھر 2 دن خون آ گیا، ٹوٹل کتنے 8 دن ہو گئے، یا پھر 3 دن خون آ گیا اور ٹوٹل 9 دن ہو گئے، یا پھر آگے بھی چلتا رہا اور 10 سے آگے نہیں کیا، چاہے 10 یوم کامل کے حساب سے بنا رہے ہوں، یوم منقطع کے، وہ آگے آپ کر لیں گے جیسے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو 10 سے تجاوز نہیں کرتا، دم جمع نکاح، دونوں خون جمع نکاح 10 سے تجاوز نہیں کرتے، تو یہ دونوں خونوں کو حیض واحد قرار دے دے گی۔ اور درمیان میں جو نکاح ہے، نکاح تام ہے، تو ہم نے پیچھے پڑھا ہوا ہے کہ نکاح تام میں جم بین احکام الحیض والطاہرہ، خون تو اب ہے ہی نہیں نا، نکاح تام میں جم کرنا ہوتا ہے کہ محرمات حیض کو ترک کرے گی اور طاہرہ کے واجبات کو انجام دے، اور ادھر ادھر جو ہے وہ حیض ہے۔ یہ ہے پہلی جس کا خطرہ تو نکاح اور دونوں خون 10 دن سے زیادہ نہیں ہے، یہ چاہے یہ عادت والی تھی، وقتیہ تھی، عددیہ تھی، جو بھی تھی، اس کا یہی ہے۔ یہ اب اس سے ہم نکالے ہیں جس کو ایک خون آتا تھا اور ہم نے پچھلی فاصل میں ہم یہ پڑھ رہے ہیں جس کے 2 خون اور درمیان میں خطرہ۔ یہ اگرچہ عادت عددیہ والی ہے، اس کا خون ہوتا 5 دن، اب 3 دن پہلے درمیان میں نکاح، 3 دن بعد، یہ ٹوٹل 9 دن ہم بنا رہے ہیں، 9 دن بنا رہے ہیں، 3 پہلے 3 بعد والے 6 دن تو یہ خون والے بن گئے نا، اور درمیان میں جو نکاح ہے اس میں بھی ہم نے محرمات حیض کے قریب تو نہیں جانے دیا ہے۔ تو چاہے عادت والی بھی آئی عدد اس کا معین ہوتا تھا، لیکن اس مہینے گڑبڑ ہوئی ہے تو ہم اس کا علاج ادھر جانتے ہیں۔ تو یہ ہے پہلی خاتون جس کا فاصلہ جو ہے نکاح اقل طور جتنا نہیں ہے، کم ہے۔ دوسری قسم ہوگی کہ پہلا خون جمع فاصلہ جمع دوسرا خون یہ 10 سے تجاوز کرے گا، وہ اب یہ ہے جس کا سب کچھ 10 سے تجاوز نہیں کرے۔ الفاصل الخام حکم روایات الدم مرتين في شهر واحد، ایک ہی مہینے میں 2 دفعہ خون دیکھ رہی ہے۔ اذا تخلل بین دمین،
لا یقل ایوم منہما عن ثلاثۃ ایام، 2 خون ہیں اور کوئی خون بھی 3 دن سے کم نہیں ہے، یعنی امکانہ کونہما حیضا، یہ والی بات بن سکتی ہے، ہر خون حیض بن سکتا ہے۔ اذا تخلل بین دمین لا یقل ایوم منہما عن ثلاثۃ ایام، ہر خون 3 دن سے کم نہیں ہے، ولا یزید علی 10، اور ہر خون جو ہے وہ 10 سے بھی زیادہ بھی نہیں ہے، درمیان میں فاصلہ ہے، ارد گرد خون ہے، پہلا خون اور دوسرا خون نہ دونوں 3 سے کم نہیں اور 10 سے زیادہ نہیں، یہ ہم نے پڑھنا ہے۔ فاہنا نہ ولا یقل ولا یزید علی 10، ہاں 1 منٹ، وہ آگے اور لائن بھی نیچے ہے نا، ہم نے نہیں دیکھی۔ اذا تخلل ما بین دمین لا یقل ایوم منہما، ہر خون کم نہیں ہے 3 دنوں سے، ہاں وہ 10 مضاف نہیں ہو رہا نا، میں تھوڑا ہو گیا، نکاح تخلل کا فاعل، دونوں خون جو ہیں وہ 3 دن سے کم بھی نہیں ہے اور دونوں جو ہیں 10 سے زیادہ بھی نہیں ہے، ان 2 خونوں کے درمیان تخلل نکاح، صفائی آ گئی ہے کامل، جو صفائی جو ہے وہ اقل من 10 ہے، نکاح جو ہے وہ بھی 10 سے کم ہے، ورنہ 10 ہوتا تو پھر تو طہر بن جاتا نا، طہر نہیں بننے دینا۔ فاہنا صورتان، یہاں 2 صورتیں، پہلی ما اذا لم یکن مجموع الدمین والنکاح المتخلل ازید من 10 ایام، دونوں خون جمع نکاح 10 دن سے زیادہ نہیں، 10 دن ہیں، 10 سے کم ہیں، یہ ففی هذه سورہ یحکم بکون الدمین حیضا، اس صورت میں دونوں خون حیض قرار دیا جائیں گے اور نکاح میں جمع ہوگا، سواء آکان احدہما او کلاہما واقعا فی ایام العادہ، کوئی فرق نہیں ہے کہ وہ دونوں خون عادت کے دنوں میں ہوں، مثلا اس کی عادت 10 دن ہوتی ہے، یا دونوں، یا کوئی ایک عادت میں اور دوسرا عادت میں نہیں ہے، جو بھی صورت دونوں عادت میں ہوں، یا ایک عادت میں آ رہا ہے اور دوسرا عادت میں نہیں ہے، وقتیہ تھی، پہلا عادت میں شروع ہوا ہے اور دوسرا جو ہے وہ وقتی عادتیہ تھی، پہلا وقت پہ بھی شروع ہوا ہے اور عادت میں بھی شروع ہوا ہے، اور عددیہ تھی اس کا 5 دن ہوتا ہے اور اس کا جو ہے اب ہم 7 دن بنا رہے ہوں گے، تو کہا جو بھی صورت ہو، آپ جو بھی خاتون لیں، 6 بنائی تھی نا کس میں، کہا جو بھی ہو کوئی فرق نہیں، او ما بحکم ہا، یا عادت والی کے جو حکم میں تھی، جس کا متقدم ہو جاتا تھا 1-2 دن، تو ہم نے کہا تھا مخالف لے عرف نساء نہیں ہے، تو اس کو عادت والی ہم نے شمار کیا تھا۔ کیسے وہ تصور کریں گے کہ یہ دوسرا خون ہے؟ کیسے پہلا خون شروع ہوا ہے نا، اپنے 5 تاریخ جو ہم نے عادت رکھی ہے اسی میں شروع ہوا ہے، تو بھی کہا سب کو حیض بناؤ، یا اس سے تھوڑا پہلے شروع ہو گیا ہے کہ وہ حکم عادت میں ہے تو بھی حیض بناؤ، وقتیہ ہے، وقتی عادتیہ ہے، صرف عادتیہ ہے، مستعربہ جو بھی ہے، وہ ہم نے پیچھے بیان کر چکے ہیں کہ حیض کیسے بنانا ہے، اس نے اول رویا سے بنانا ہے، دوسری نے صفات سے بنانا ہے، وہ ساری بات بھی ہے، اور اس کا سارا جام ہم کر سکتے ہیں کیونکہ ٹوٹل اس کا عقل میں نشرت ہے، عادت والی ہو خاتون، اور کون عادت کے دنوں میں ہو یا عادت کے جو حکم میں ہوتا تھا متقدم ہو جائے تو وہ بھی عادت کے حکم میں ہوتا تھا اس میں ہو، عملہ یا عادت شادت کے دنوں میں نہیں ہے، کہا یہ حیض کرا دینا۔ اما نکاح المتخلل، جو درمیان میں نکاح آئی ہے بینہما، یعنی دونوں خونوں کے درمیان، اس نکاح میں وہی جام ہے جو پیچھے ہم نے بیان کیا تھا، اسی صفحہ پچھلے صفحہ کی پہلی لائن میں تھا، صفحہ 68 میں، تو یہاں نکاح میں کیا ہے، علاوت لزوماً فی الجم بین احکام الحیض و طاہرہ، اور حیض کے احکام میں جم کریں، نمازیں پڑھے، قرآن کو مسجد میں نہ آئے، جمع نہ کرے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے۔ اچھا، پھر یہ احتیاط واجب والی باتیں ہیں، احتیاط واجب جو ہے، روزہ بھی احتیاط واجب والا ہے، جب ادا احتیاط واجب والی ہے تو اسے روزے کی قضا بھی ہوگی، کیونکہ روزے کی تو قضا حیض پر ہوتی ہے،
نمازوں کی قضا نہیں ہوتی تو ادا پڑے گی، قضا ہوتی نہیں، اگر حیض بھی ہو تب بھی نہیں ہوتی، جو اگر حیض نہیں ہے تو اس نے ادا پڑھ لیا، تو نماز کا اعادہ نہیں ہوگا، روزے کا اعادہ بھی ہوگا، کیا لازم ہے نا، جس میں سارے تقاضے پورے کرنے ہیں۔ کیا مطلب یہ نکاح میں جام اس نے کرنا ہے، اس نے روزہ رکھنا ہے، اگر وہ واقع میں حیض شمار ہو رہی ہے تو یہ روزہ تو ہے بات ہے، اس کی ہوگی قضا، کیونکہ حیض کے روزے رہ جائیں تو اس کی قضا ہوگی، اور اگر واقع میں یہ حیض نہیں ہے تو یہ روزہ جو ہے وہ ادا ہو گیا ہے۔ اب اس کو پتہ نہیں ہے کہ میرا واقع میں حائض ہوں تاکہ میرے اوپر قضا ہے، یا واقع میں طاہرہ ہوں تاکہ میرے اوپر فقط ادا ہے، تکلیف کا علم ہے، علم اجمالی ہے، آگے تفصیل کا پتہ نہیں ہے ادا ہے کہ قضا، تو جام کیا احتیاط لازم ہے، احتیاط لازم میں سارے تقاضے پورے، نماز قضا نہیں ہوگی، روزے کی قضا بھی ہوگی، یہ بات یہاں لکھی ہوئی نہیں ہے لیکن ہمیں پتہ ہونی چاہیے، سمجھ، اس میں کوئی تردد تو نہیں ہے آپ کو؟ اس میں حائض خاتون کی نمازوں کی قضا ہوتی ہے، حائض، اس ہاں تو اس نے ادا پڑھ لی ہے نا نکاح میں، نکاح میں اس نے، ہم نے کہا نمازیں پڑھو روزے بھی رکھو، نمازیں اس نے پڑھی ہیں، اگر یہ نکاح کے دنوں میں پاک تھی، حیض نہیں تھی، تو پھر تو یہ ادا ہو گئی ہیں، نمازوں کی قضا نہیں، اور اگر حائض تھی تو نمازیں باطل ہیں، تب بھی حائض پر نمازوں کی قضا نہیں، یہ نمازوں کی قضا نہیں ہے، روزے اگر یہ پاک تھی تو یہ ادا ہو گئے، اور اگر پاک نہیں تھی یعنی حائض شمار ہو رہی تھی، نکاح میں بھی حائض شمار ہو رہی تھی، احتیاط لازم، یعنی سستانی کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ حائض ہے یا نہیں، اس لیے جام کروا رہا ہے، تو اگر یہ حائض ہے تو اس نے روزوں کی قضا کرنی ہے، ادا نہیں ہے، اور اگر یہ پاک ہے تو اس پر ادا ہے، لہذا اس نے روزے رکھنے ہیں، ان روزوں کی پھر قضا بھی کرنی ہے، کیا لازم سارے تقاضے پورے تھے۔ تو یہ تھی جس کا دونوں خون جمع فترۃ النکاح اقل من عشرہ ہے، ازید من عشرہ نہیں ہے، عشرہ ہے یا اقل من، یہ پہلی خاتون۔ دوسری ہے کہ فترۃ کیا نام ہے، مجموع دمین اور نکاح، یہ سارا جو ہے یہ ازید من عشرہ ہوگا، نکاح جمع دونوں خون یہ 10 سے زیادہ ہوں گے، اس خاتون کا کیا کا، اس کے بارے میں اب یہاں 4 باتیں ہوں گی اسی مسئلے میں، آپ نے وہ چاروں یاد رکھنی ہوں گی، 4 میں پہلے 2 بناتے ہیں اور ایک سے 2 بنیں گے اور پھر دوسری سے بھی 2 بنیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ جو یہ والی اب خاتون آ گئی ہے جس کا نکاح جمع دونوں خون ازید من عشرہ ہے، تو اس کو ہم پوچھیں گے کہ بھئی تیری عادت کے جو دن ہیں، وقتیہ جو ہوتی ہے اس کے دن معین ہوتے ہیں، عادت کے ساتھ یہ کچھ اتفاق ہو رہا ہے، خون اور عادت اکٹھے ہو رہے ہیں، یا عادت 5 کو ہوتی ہے اور یہ خون کب بن رہا ہے 20 کے بعد بن رہا ہے، عادت 5 ہوتی ہے اور خون 15 سے لے کر مثلا 30 تک بن رہا ہے، تو ازید من عشرہ بنا رہا ہے نا، اور اس میں نکاح بھی رکھنا ہے، اقل من عشرہ، نکاح بھی طور نہ بننے دو، اقل من عشرہ، تو آپ کو کب خون آ رہا ہے، عادت کے دنوں میں آ رہا ہے یہ والا مسئلہ، یا عادت کے علاوہ بعد میں ہے، تو اگر عادت میں ہے تو یہ علیحدہ کر، عادت کے علاوہ ہے تو وہ بعد میں پڑھیں گے وہ علیحدہ، عادت کے ساتھ تصادف ہو گیا، اتفاق ہو گیا ہے، تو ہم کہیں گے کہ بھئی جو عادت کے دنوں میں آ رہا ہے وہ تو ہے، اور دوسرا جو آگے 10 سے بھی آگے چلا جائے گا اور عادت سے باہر ہے تو وہ استعاضہ شمار ہے، مثلا اس کی عادت فرض کرو تھی 6 دن، خون اس کا ہوتا ہے 6 دن، 3 دن پہلے آیا ہے، 2 دن اس کا فاصلہ آ گیا ہے، 1 دن پھر حالے ابھی بھی ہم ملا لیں گے، 6 دن یہ بنا لیں گے، 7واں 8واں 9واں 10واں 11واں 12واں یہ اوپر پھر استعاضہ، تو اس کو 10 تک نہیں لے جانا کیونکہ اس کا 10 سے تجاوز کر گیا ہے،
وہ تھی جس کو ہم نے سارے کو حیض قرار دیا تھا، اس کا 10 سے تجاوز ہوا۔ تو اس کے وہ 6 دن ہم نے بنانے ہیں نا، 3 دن خون آیا ہے، پھر 2 نکاح والے 5 اور 1 دن ادھر سے ملا لیں گے۔ یہ جو 10 سے آگے جا رہا ہے نا، نیا جو دوسرا آیا ہے اس میں سے 1 دن ملا کے 6 دن اس کی عادت بنا لیں گے۔ بعد میں آپ کہیں گے اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ 10 سے تجاوز کر جائے گا؟ یہ بات تو اس وقت پتہ چلے گی جب 10 سے تجاوز کرے گا۔ تو ہم نے بھی اس کو کہا ہے کہ بھئی تم 6 تک تو حیض ہے، 6 کے اوپر تو نے کیا کیا ہے؟ اب جو مسئلہ 10 دن کے بعد پوچھنے آئی ہوئی ہے، اوپر والے جو 6 کے اوپر 4 دن تھے اس میں کیا کیا ہے؟ کہا میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ تو ہم کہیں گے کہ چونکہ تو ان 6 کے بعد استحاضہ ہے، اور استحاضہ کی نمازیں اگر رہ جائیں تو قضا کرنی ہوتی ہے نا، حیض نے تو نہیں کرنی ہوتی، تو لہٰذا ان 4 دنوں کی قضا بھی کریں۔ اب 10 کے بعد تم استحاضہ والے اعمال کرو اور پچھلے 4 دنوں کی قضا بھی کرو۔ روزوں کی تو اس نے قضا کرنی ہے اگر اس نے چھوڑے ہیں، تو نمازوں کی قضا ہوگی۔ یہ فائدہ ہوگا نا اس تفصیل کا۔ یہ بھی جس کی عادت کے ساتھ اتفاق ہوا ہے اور تجاوز کر گیا ہے۔ پڑھ لینا اس پہلے کو، اذا تجاوز عن العشرہ، 10 سے تجاوز ہو گیا ہے، ففی هذه الصورة لا يمكن ان يجعل الدمان معا من حیض واحد، دونوں خون کو حیض واحد قرار نہیں دے سکتے، کیونکہ 10 سے دوسرا خون آگے چلا گیا نا، 10 سے اوپر تو حیض ہوتا ہی نہیں ہے نا، ہم سب کو کیسے حیض قرار دیں؟ کما لا يمكن جعل كل منهما حیضا مستقلا، اور ہر ایک کو مستقل حیض قرار دیں، یعنی 2 حیض بنائیں، یہ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ درمیان میں اقل طور کا فاصلہ نہیں ہے۔ تو سب کو یعنی 15 دن حیض ہوتا ہی نہیں ہے، 15 دن یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور یہ علیحدہ حیض اور درمیان میں فاصلہ، اور پھر وہ علیحدہ حیض نہیں بنا سکتے دوسرا، کیونکہ درمیان میں اقل طور کا فاصلہ نہیں آیا ہے، 3-4 دن کا فاصلہ ہے، یہ مستقل حیض بھی نہیں بن سکتا۔ اب فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي الْعَادَةِ دُونَ الْآخَرِ، ایک عادت میں آئے اور دوسرا عادت سے باہر ہو، فرض کرو اس کی عادت ہے 6 دن، تو پہلا جو ہے وہ شروع ہوا ہے نا، وہ فرض کرو 6 دن تک چلا گیا ہے، درمیان میں نکاح آ گئی 2 دن، اور 8ویں 9ویں دن سے پھر خون شروع ہوا اور 10 سے تجاوز کر گیا، تو ہمیں تو وہ 6 دن حاصل ہو گئے ہیں جو اس کی عادت ہے۔ یہ اگر اس طرح بن رہا ہے تو یہ پہلے کو حیض قرار دیں، اور اگر اس طرح بنے جو ہم نے مثال دی تھی کہ 6 اس طرح بنائیں کہ پہلے 3 دن آیا ہے، پھر 2 دن صفائی، پھر 1 دن آیا ہے، یہ 6 اس طرح، اور اوپر والے جو 4 ہوں گے اس کو استحاضہ کریں، تو یہ بھی عادت میں ہی آیا ہے نا، پہلے 3 دن پھر درمیان میں۔ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا فِي الْعَادَةِ دُونَ الْآخَرِ، ایک عادت میں ہے اور دوسرا عادت میں نہیں ہے، كَانَ مَا فِي الْعَادَةِ حَيْضًا وَالْآخَرُ استحاضةً، دوسرا جو ہے وہ استحاضہ ہوگا مطلقاً، یعنی صفات حیض والی دوسرے میں ہیں، حیض والی صفات نہیں ہیں، دوسرا استحاضہ ہے۔ پہلا حیض ہے چاہے اس میں حیض والی صفات ہوں یا نہ ہوں، کیونکہ وہ عادت میں آ رہا ہے نا، وہ تو حیض ہے، عادت کے دنوں میں آ رہا ہے۔ مطلقاً یعنی صفات کو آپ نہ دیکھو، کیونکہ صفات ہم دیکھتے تھے جب 3 دن خون جاری رہنے کا علم نہیں ہوتا تھا تو صفات کے ذریعے سے، اور جس خاتون کو پیچھے ہم نے پڑھا ہے نا، علم ہو گیا تھا کہ 3 دن اور اس سے زیادہ رہے گا، تو ہم نے اس کو کہا تھا تیرا حیض ہے، چاہے صفات ہوں یا نہ ہوں، چاہے وہ وقتیہ نہیں بھی تھی، یہ اس دن پڑھا ہے۔ اچھا، یہ ایک صورت ہو گئی، یہ جس کا یہ سارا فترہ جو 15 دن ہم بنائے ہوئے ہیں نا، 2 خون جمع نکاح 15 دن بنائے ہوئے ہیں نا، اس کا پہلا خون عادت میں آ گیا اور دوسرا عادت سے باہر، یہ ایک قسم ہو گیا۔ دوسری قسم ہے یہی 15 دن کے اندر عادت اب آ رہی ہے، یعنی پہلا فرض کرو وہ عادت سے پہلے آ گیا ہے، اور دوسرے میں صفات حیض والی ہیں، پہلا عادت سے پہلے آ گیا ہے
پھر درمیان میں عادت آ گئی ہے، پھر دوسرے میں حیض والی صفات ہیں. اب کوئی بھی عادت کے ساتھ نہیں جمع ہو رہا ہے. مثلا اس کی عادت ہے نا 5 سے شروع ہوتی ہے اور فرض کرو 10 تک رہتی ہے. اس کو پہلی سے خون شروع ہوا اور پھر کیا نام ہے نکاح ہو گیا، پھر فرض کرو 10ویں دن پھر دوسرا خون شروع ہو گیا. تو یہ وہ جو ہمارا عادت والا پیریڈ تھا اس میں تو نکاح آ گئی ہے. اس کا کیا کریں؟ پہلا عادت سے پہلے آ گیا ہے، یہ دوسری قسم بنا رہے ہیں، لیکن عادت ہے انہی 15 دنوں میں آ رہی ہے جو اس کے خون والے ہیں. آگے جو ہم قسم پڑھیں گے وہ 15 بعد والے ہوں گے اور عادت ادھر رہ جائے گی. تو اس کا اب کیا کریں؟ اب یہاں سے وہ سورہ شروع ہو رہی ہے کہ ایک عادت سے پہلے آ گیا اور دوسرے میں حیض والی صفات ہے. تو اب کیا کریں؟ کیا اس کے حیض قرار دیں گے اتنے دن جو یعنی 10 تک اس کا حیض قرار دیں گے، اور جو اوپر والا ہے وہ حیض قرار نہیں ہوگا. 10 تک اس کا حیض قرار دے دیں گے اور اوپر والا حیض شمار نہیں ہوگا، سارا حیض ہاں اس کا 10 تک. اب اس کا عادت میں تو وہ صاف ہے، شروع میں خون ہے، درمیان میں صفائی اور اسی میں عادت آ گئی اور پھر ایک دن خون آیا ہے. تو اس کا کیا کریں؟ کہا 10 تک حیض قرار دیں اور اس کے اوپر والا جو ہے وہ حیض نہیں ہے، وہ اس کے عادت 10 تو ہو سکتا ہے نا ہے. الا اذا كان ما في العادة متقدما زمانا وكان الدم الثاني متصفا بصفة الحیض. پہلا متقدم ہے اور دوسرا صفت حیض کے ساتھ متصف ہے. تو اب کیا کریں؟ کہا فإن المقدار الذي لم يتجاوز عن العشرة، وہ مقدار جو 10 سے تجاوز نہ کرے، یحکم بکونہ من الحیضہ الاولی، تو اس پر حکم جاری ہوگا کہ یہ حیض میں حیض اولا. تو حیض ثانیہ تو پھر وہ بنے گا جب اقل طور کا فاصلہ ہے. حیض اولا کی شرط کیوں لگے گی؟ ہاں تو اولا کی قید کیوں لگے؟ کہتے ہو کہ یعنی مثلا 6 دن ہے اور پھر 3-4 دن کا نکاح ہے، 2 دن کا مسئلہ 8 دن ہو جائے گا. ہاں اور پھر شروع ہو گیا. پھر شروع تو یہ جو 9 اور 10 ہوگا یہ تو حیض میں داخل ہے، حیض میں شمار. یہ اس طرح اگر لکھ دیتے نا کہ 10 سے کم جتنی 10 تک اس کا ہے، بس شروع سے لے کر نکاح جمع 2 دن اور 10 تک اس کا حیض ہے اور بعد والا جو ہے وہ حیض نہیں. اس طرح سے اولا کی قید بہرحال 10 تک اس کا حیض کرا دیں اور 10 کے بعد والا یقیناً اس سے زیادہ ہے، کیونکہ 10 سے زیادہ تو حیض ہوتا ہی نہیں ہے. تو اب کا 2 صورتیں بنا لیں یہاں کہ عادت انہیں 15 دنوں میں آ رہی ہے، عادت انہیں دنوں میں آ رہی ہے. تو ایک دفعہ ہے کہ پہلا جو خون آیا ہے عادت بھی اسی میں تھی، یہ پہلی قسم جو بنی ہے. تو وہ 6 تک اس کی عادت ہے، تو وہ 6 تک اس کا خون حیض ہے اور اوپر 10 سے جو تجاوز کر گیا 6 کے بعد جہاں بھی جا رہا ہے وہ سارا اس کے عادت. یہ پہلی قسم آسان. دوسری قسم یہ ہے کہ عادت سے پہلے آ گیا ہے پہلا جو خون تھا، پھر درمیان میں نکاح اور عادت آئے اور پھر نیا خون شروع ہوا ہے، تو کہا یہ 10 تک سارا ہے، 10 تک ہے. تو فإن المقدار الذي لم يتجاوز عن العشرة، وہ 2 دن جو 10 سے تجاوز نہیں کر رہے، یعنی جیسے پہلے 6 دن خون آیا، پھر 2 دن نکاح آیا، پھر 2 دن خون آیا، یہ 8 بنا رہے ہیں نا، 10 بنا رہے ہیں. یہ اوپر والے 2 دن جو ہے یہ بھی حیض میں داخل کریں جو نکاح کے بعد آ رہے ہیں، اور 10 کے بعد والے جو ہیں وہ استعداد ہو گئے، یعنی یہ 10 دن حیض.
پورے 10 دن ہے. تو فائنل مقدار، اس مقدار سے مراد وہ والا 9واں اور 10واں دن ہے. اس کو قرار دیں جو 10 سے تجاوز نہیں کر رہے نا، 9واں اور 10واں دن بھر رہے ہیں، 11واں تو نہیں بھر رہے. تو یہ والے 2 دن بھی حیض اولا میں شمار، یعنی حیض میں شمار. جیسے کہ پہلے دن جو متقدمہ نلاد ہے وہ بھی حیض شمار. جب سے آیا ہے 10 تک یہ حیض ہے، اور اس کے بعد استحاضہ. یہ ہے جب عادت انہی کے درمیان آ گئے. اب ہے کہ دوسری قسم کہ خون جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے اور عادت میں بالکل سیٹ ہو کے عادت گزر گئی کہ 5 کو شروع ہوتا تھا خون، اس کو 5 کو آئے، اس کا کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے نظام میں، طبی لحاظ ڈاکٹری لحاظ سے گڑبڑ ہو گئی ہے، نفسیاتی طور پر اثر پڑ گیا ہے، ہارمون جو اس کا ہوتا ہے کنٹرول کرنے والا اس کا مسئلہ ہے. اب یہ اس کی عادت 5 کو ہوتی تھی، تو اس کو خون شروع ہی 15 کو ہو رہا ہے. 15 سے لے کر اب خون جائے گا فرض کرو 30 تک، 15 دن. پہلے 5 دن خون آیا، پھر 5 دن نکاح ہوئی، پھر 5 دن خون آیا، تو 2 خون درمیان میں اکل ہے. تو اس کا کیا کہوں؟ اس کا آپ اب عادت شادت کے تو گئی، بہت پیچھے رہ گئی. عادت 5 کو 30 کو خون ہی 15 کو آ رہا ہے. تو اس کا کیا کروں؟ کہا اس کا اب دیکھنا ہے صفات کو دیکھنا. جس خون میں حیض والی صفات ہیں وہ حیض ہے، اور جس میں استحاضہ والی صفات ہیں وہ استحاضہ. اب دیکھا یہاں سے مسائل مشکل شروع ہو رہے ہیں. بڑا آسان تھا ان خواتین کے مسائل سمجھنا جن کا حیض والا ہارمون صحیح ہے، جس کا ڈاکٹر لحاظ سے مسئلہ خراب ہوا، وہ جو اس کی گولیاں ہوتی ہیں نا، کیا نام ہے میں ایسٹروجین ہوتا ہے کہ کیا ہے اس والی مانے حامل گولیاں. مانے حامل نے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اس میں 2 چیزیں ہوتی ہیں. ایک تو رحم جو ہوتی ہے جس میں بچہ پیدا ہوتا ہے بنتا ہے، اس میں سوزش پیدا کر دے گی. جیسے ہمیں چوٹ لگے تو ہاتھ سوزش کر جاتا ہے، تو اس طرح اس نے ادھر سوزش کر دی اس گولی نے، لہذا حمل نہیں ٹھہر سکے گا، خراب جو ہو گیا اندر. اور دوسری اس نے جو ہارمون ہوتا ہے جو نظام کو سیٹ رکھتا ہے، اس میں وہ بھی رکھتے ہیں. وہ گولیاں جو کھائے گی تو اس کا حمل بھی نہیں ہوگا، اور اس کا حیض کا پیریڈ جو ہوتا ہے وہ بھی منظم ہو جائے گا. جیسے گولی چھوڑے گی اس کے بعد سے شروع ہو جائے گی. اگر وہ گولی کھاتی رہے اور 2 مہینے کھاتی رہے، 3 مہینے خون نہیں آئے گا، اس میں وہ ہارمون آ رہا ہے نا جو گولی میں ہے، جو حیض آنے ہی نہیں. پھر جیسے وہ ترک کرے گی خون شروع ہو. تو اس طرح وہ خاتون جس کو طلاق ہوئی ہے اور وہ عدت اپنی پوری کرنا چاہتی ہے، وہ حیض جیسے ختم ہوتا ہے تو گولی شروع کرتے ہیں. وہ گولی کھائے، 10 گولیاں کھائے اکالے طور بند، اور چھوڑے 11ویں دن یا 12ویں دن خون آ جائے گا. یہ ایک حیض ہو جائے. پھر حیض کے دوران تو گولیاں نہیں کھانی، وہ خون آتا رہے گا. 3 دن 4 دن اس کو خون آیا، پھر اس کا گولیاں شروع کی، اور 10 دن کے بعد پھر چھوڑ دیتے، پھر نیا ہے جائے. پھر وہ اپنی عدت 1.5 ماہ میں بھی مکمل کر لے گی. 3 ہم خون حیض بنانے ہیں، ہاں کر لے گی. تیسرا خون جیسے آتا ہے پہلے قطرے سے عدت ختم. تو یہ اس گولی میں یہ چیز ہوتی ہے. تو یہ خراب ہو گیا اس کا نظام، عادت پیچھے رہ گئی ہے. 5 کو عادت تھی اور اس کا خون 15 میں شروع ہو رہا ہے. تو کہا جس پہلے خون 5 دن ہے، پھر نکاح، پھر 5 دن خون، کون سا ہے، کون سا استحاضہ ہے، پہلا یا دوسرا؟ کہا جس میں حیض والی صفات ہیں وہ حیض ہے، جس میں استحاضہ والی صفات ہیں وہ استحاضہ ہے. یہ تو مسئلہ آسان ہوگا جب صفات کے لحاظ سے فرق ہوگا. اور اگر اس طرح ہو کہ پہلے کی صفات اور دوسرے کی صفات ہی ایک جیسی ہیں، تو اب تو کہا پہلا حیض ہے، دوسرا استحاضہ. یہ ہمارے ایک جیسی صفات ہیں تو پہلا حیض، دوسرا استحاضہ. اب یہاں پر نکاح جو ہے، چونکہ نکاح کے بعد والے کو حیض قرار نہیں دینا، استحاضہ بنا رہے ہیں نا، یہ دوسری
صورت میں جب ایک جیسا رنگ تھا، ایک جیسی صفات، پہلا ہے دوسرا استعادہ، تو نکاح بھی پاکیزگی شمار ہوگی اور اس میں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں. ہاں کیونکہ خون تجاوز کر گیا ہے. ہم نے کہا ہے کہ 10 سے تجاوز کرے. مثال ہم نے 10 والی دے دیا، معذرت ہے 5 دن پہلے رکھو، پھر 2-3 دن نکاح کے رکھ دو، پھر 7 دن خون کے رکھ دو، 5 اور 7 12 تو ہو جائیں گے. 10 سے تجاوز بناؤ. اچھا، اما اذا لم یصادف شیء منہما العادت، کوئی خون بھی عادت سے نہیں ٹکرایا ہے، کوئی کسی خون کا بھی عادت کے ساتھ اتفاق نہیں ہوا، عادت پیچھے رہ گئی، دونوں خون اور نکاح اور یہ سارے بعد میں آ رہے ہیں. یا خاتون ہی ایسی ہے جس کی عادت ہی نہیں ہوتی، مستعرفہ عادت ہی نہیں ہے، اس میں کیا کریں؟ فَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا وَاجِدًا لِلصِّفَاتِ دُونَ الْآخَرِ، اگر ایک میں صفات ہیں دوسرے میں نہیں ہیں تو تُجْعَلُ الْوَاجِدُ حَیْضًا وَالْفَاقِدُ اسْتِعَاذَةً، جو واجد الصفات ہے وہ حیض ہوگا، جو فاقد الصفات ہے وہ استعاذہ. وَإِنْ تَسَاوَيَا فِي الصِّفَاتِ، اور اگر صفات میں مساوی ہیں تو تُجْعَلُ أَوَّلُهُمَا حَیضًا، پہلا حیض قرار دیا جائے گا، سواء، اور دوسرا استعاذہ کا کوئی فرق نہیں ہے. سواء آکان امان متصفین بصفت الحیض املا، دونوں میں حیض والی صفات ہوں تب بھی پہلے کو حیض اور دوسرے کو استعاذہ کرا دینا. املا، یا دونوں میں صفت حیض نہیں ہے تب بھی ایک جیسے جو ہے تب بھی پہلا حیض اور دوسرا استعاذہ. اور اگر ایسے ہو کہ پہلے میں استعاذے والی اور دوسرے میں حیض والی، تو یہ تو آپ پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ حیض والے میں حیض اور استعاذے والی تو استعاذہ. یہ سورہ یہاں فرض نہ کرے، اوپر پڑھ چکے ہیں کہ جس میں حیض والی صفات وہ حیض، جس میں استعاذہ والی استعاذہ. یہ ہم نے جو سورہ بنی اس میں یہ ہے کہ دونوں ایک جیسے ہیں، ایک جیسے ہیں تو پہلا حیض ہے دوسرا استعاذہ ہے، چاہے دونوں میں حیض والی صفات ہو یا دونوں میں استعاذہ ہیں جو ایک جیسے. اگرچہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ احتیاط کرے. احتیاط کیسے کرے کہ استعاذہ والے اعمال اور حیض والے دونوں اعمال، یعنی محرمات حیض کو ترک کرے اور استعاذہ والے اعمال انجام دے، یہ احتیاط مستحب ہے، ورنہ فتویٰ گزر. بلا باطل اولا انتحتاط فی کل من الدمین، یہ جو 2 صورتیں ہم نے ذکر کیا نا، ایک دفعہ جو عادت کے بعد یعنی 15 کو جس کا شروع ہے، یہ والی خاتون دونوں خونوں میں احتیاط کرے، یعنی حیض کے محرمات سے بچے اور استعاذہ والے اعمال دونوں میں انجام دے. خصوصاً فی سورہ ثانیہ، خاص طور پر یہ دوسری سورہ جس میں دونوں ایک جیسے تھے اور ہم نے کہا پہلا حیض ہے اور دوسرا استعاذہ ہے. یہ مسئلہ ختم. یہ تھا جب درمیان میں نکاح اقل من طہر، اور اگر نکاح طہر سے طہر ہے، اقل طہر ہے، نکاح 10 دنوں کا ہے، تو اب یہاں دونوں خون جو ہوں گے، ادھر خون ہے، درمیان میں 10 11 12 دن کا نکاح ہے، ان دونوں، اس کو بھی حیض قرار دینا ممکن ہے اور اس کو بھی دونوں حیض باندھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ بھی 3 دن ہے یا 3 سے زیادہ ہے اور یہ بھی 3 اور 3 سے زیادہ ہے. تو کہا جب دونوں کو حیض بنانا ممکن ہے اور درمیان میں نکاح بھی آ گئی ہے جو اقل طہر بھی ہے، تو اب دونوں کو حیض بنا دو، دونوں کو حیض، چاہے خاتون عادت والی ہے عادت والی نہیں ہے، جو بھی ہے یہ دونوں حیض بنا. اذا تخلل، اب یہ وہ والی باتیں پیچھے نہ کرنا کہ پیچھے تو آپ نے کہا تھا کہ وقتیہ ہے تو اوور ہویا اور وقتیہ نہیں ہے تو وہ صفات، اور کہا وہ تھا جب ایک خون آ رہا تھا مہینے میں، اس کو 2 آ رہے ہیں، ادھر خصوصی احکام، ان سے خالط نہ کرو. اذا تخلل بین الدمین المفروضین، یہ جو ہم نے 2 خون فرض کیے ہیں 3 دن اور دوسرا بھی 3 دن، یہ مفروض یہی ہے نا. اگر اقل من ثلاثہ ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، 3 دن والے، اور 10 سے بھی تجاوز نہیں کر رہے دونوں خون، 10 سے بھی نہ وہ 10 سے زیادہ ہے نہ یہ 10، مل کر 10 سے زیادہ بنتے ہیں، تو علیحدہ علیحدہ رکھیں تو دونوں 10 سے کم ہے اور 3 سے زیادہ ہیں، یعنی دونوں حیض بن سکتے ہیں اور درمیان میں اقل طہر کا فاصلہ بھی ہے. جب ان کے درمیان آ جائے اقل طہر آ جائے، کانا کلما حیض مستقلا، ہر ایک کو حیض مستقل بنا سکتے ہو، چاہے جو بھی خاتون ہو، وقتیہ ہے عددیہ ہے مستعربہ جو بھی ہے. سواء کانا کل منہما او احدہما فی العادہ عملا، دونوں عادت میں ہیں یا کوئی ایک عادت میں اور دوسرا عادت میں نہیں ہے، یا دونوں ہی عادت کے بعد ہیں، جو بھی صورت ہے. بس سواء کانا کل من احدہما واجدا للصفات عملا، صفات ہوں نہ ہوں، بس یہ ہے، یہ خصوصی حکم آ گیا ہے.
پچھلی فصل اور اس فصل کو علیحدہ علیحدہ اس لیے لکھا ہے کہ یہ خصوصیات ہیں۔